بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 5 چیزیں جن کے کھو جانے میں کوئی نقصان نہیں: تمہارا زائد وزن، تمہارا خراب دانت، تمہارا ناشکرا دوست، تمہارا حاسد پڑوسی اور تمہارا کینہ پرور رشتہ دار۔ حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص کا کوئی محبوب ہوتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ محبوب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ قبر میں میرے ساتھ ہوں۔ دیسی گھی کھانوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر ابالیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد نہار منہ پی لیں، سستی اور تھکاوٹ فوری ختم ہو جائے گی۔ خوش ہونا نہیں، مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار خوشیاں بھی ہمیں بے سکون کر دیتی ہیں اور کئی مرتبہ ہم دکھ میں مطمئن ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جب مخلوق کی چند محدود مہربانیوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے تو خالق کائنات رب العالمین ارحم الراحمین کی بے پایہ رحمتوں پر شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہوگا، جس کی نعمتوں کا شمار بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سب کی زبانوں پر شکر کے کلمات ہوں گے۔ یاد رکھیں، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پر پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ دل کی بیماری میں سیب کا رس کافی فائدہ دیتا ہے۔ سیب کا رس دل کی گھبراہٹ اور کمزوری دور کرنے میں نہایت مفید ہے۔ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو گندم کا استعمال کم سے کم کرو۔ کوئی بھی دماغی کام جس کے لیے توجہ درکار ہوتا ہے، لیٹ کر مت کریں۔ دماغی کام سے فارغ ہونے کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش ضرور کریں، اس سے دماغ کو راحت ملے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے میرے کسی گناہ پر فرما دیا جا میں تجھے نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ نہار منہ تربوز کا رس پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں وہ لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اعتدال کے ساتھ کھانے پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ نیند مرد کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اونچی منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بادام کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے قبل دانت صاف کریں، بڑھاپے تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ زندگی میں بہتری اور ترقی حادثاتی یا اتفاقیہ نہیں ہوتی، اور اگر کوئی لاٹری نکل بھی آئے تو یہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں، چلی جاتی ہے۔ مسلسل کوشش، لگن اور سخت محنت سے دیر پا اور حقیقی انقلاب آتے ہیں، اور ایسے انعام کی قدر بھی ہوتی ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جیت اور کامیابی کا یہی ایک یونیورسل فارمولا ہے، لہٰذا شارٹ کٹ کا انتظار چھوڑیں اور ریگولر پروسیسز کو اپنائیں۔ چاول پکاتے وقت اس میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول کھلے اور خوشبودار بنتے ہیں۔ برف کی ٹرے میں ٹماٹر کا رس جمائیں، چہرے پر مالش سے تازگی آئے گی۔ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس سننے والا دل اور سمجھنے والا دماغ ہونا چاہیے۔ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس سے قائم رہتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں نظر انداز کرنے سے۔ کھانے کے بعد ایک الائچی چبا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے میں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کرتے رہنے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک اٹھیں گے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سو جاؤ۔
اس طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کمر اور جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو تو مچھلی کے تیل سے مالش کرنے سے کمر اور جوڑوں کا درد جاتا رہے گا۔ کھانے میں سونف کا استعمال کرتے رہا کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ خالی پیٹ مت سویا کرو، بدن سستی کا شکار ہوتا ہے اور عمر میں کمی ہوتی ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے والے لوگوں زیادہ خوش رہتے ہیں اور ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور سکن کے نرم حصوں کو خوبصورت بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھانا دل کی بیماریوں میں بے حد فائدہ دیتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں کھجور کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ لہسن اور کھیرا روزانہ کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ بکرے کا گوشت اتنا طاقتور ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑھاپا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں کو فیڈر جلد ہی چھڑوا لینا چاہیے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آدھا چمچ دہی اور آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ اگر عورتیں نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں تو ان کے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بندہ دوستوں کے پاس جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ بھینس کے دودھ کے اوپر والی جھاگ چہرے پر لگاؤ، چہرہ سفید چمکتا نظر آئے گا۔ 4 خوبیاں جس انسان میں پائی جائیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے: صاف اور نرم دل، چہرے پر مسکراہٹ، مثبت دماغ اور خوبصورت اخلاق۔ دانتوں میں درد ہو تو لونگ کا تیل روئی میں لگا کر دانت پر لگائیں، سکون ملے گا۔ بالوں کو ہمیشہ صحت مند اور مضبوط رکھنا ہے تو ناریل کا تیل استعمال کیا کریں۔ روزانہ کھیرے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر کمر کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو میتھی کی سبزی بنا کر کھا لیں۔ اگر آپ کو نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا قبل از وقت بڑھاپا، جسم کی تھکن یا طبیعت کی تھکن ہو، جگر کی کوئی تکلیف، کالا یرقان ہو یا پیلا جگر سکڑ جاتا ہے اور یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو، ان سب کے علاج کے لیے ہم آپ کو زبردست ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ بس صبح نہار منہ اور عصر کے بعد کھانے کا 1 چمچ کالی کشمش نیم گرم دودھ کے ساتھ بڑے گلاس کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں۔ گرمی کے موسم میں اس کا ایک انوکھا مزہ ہے۔ عرق گلاب ایک چھوٹا چائے کا کپ لے کر اس میں 2 بڑے چمچ کالی کشمش کے رات کو بھگو دیں۔ صبح نہار منہ کشمش خوب چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے ہلکا ہلکا گھونٹ عرق گلاب کا پی لیں۔ یہ نسخہ حسن و جوانی، دماغ، دل، پٹھے اور اعصاب سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ جسمانی قوتیں اور کھوئی ہوئی طاقتوں کے حصول کے لیے اس سے بھر کر کوئی چیز شاید آپ کو نہ ملے۔ وزن کم کرنے کے لیے انجیر کا استعمال کافی مفید ہے۔ وزن میں کمی کے خواہش مند افراد کو دن میں زیادہ سے زیادہ 5 دانے انجیر کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان کھا لینے چاہیے۔ اس طرح انجیر کھانے سے وزن میں کمی واقع ہوگی اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو انجیر کا گودا منہ میں رکھنے سے منہ سوکھتا نہیں اور بخار میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ انجیر ایک ایسا مفید پھل ہے جس کے استعمال سے گردے اور مثانے میں موجود پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جگر درست طریقے سے خون نہیں بناتا تو دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ اچار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کرواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کروے نہیں ہوتے، بلکہ مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیریں گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بن جاتی ہے۔ بانس کا مربع قد، جسمانی قوت اور صحت کے لیے قدرتی تحفہ ہے۔ بانس قدرتی طور پر جس تیزی سے بڑھتا ہے ویسے ہی اس کا مربع جسمانی نشوونما کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بانس کا مربع ایک مکمل دیسی علاج، چاہے بات ہو قد کی، ہڈیوں کی مضبوطی کی یا دماغی طاقت کی، بانس کا مربع قدرت کی طرف سے ایک آزمودہ اور قیمتی تحفہ ہے۔
बांस के मुरब्बे के हैरत अंगेज फवाइद। कद में इजाफा करें। बांस का मुरब्बा सिर्फ 21 दिन में कद बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये खास तौर पर उन बच्चों या नौजवानों के लिए मुफीद है जिनकी जिस्मानी नशोनुमा रुक गई है। मुदाफ़ाती निज़ाम की मजबूत बनाएं। रोज़ाना के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है और बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। कमज़ोर बच्चों के लिए बेहतरीन दवा। अगर बच्चा दुबला पतला, सुस्त और बेजान नज़र आता है तो रोज़ाना बांस का मुरब्बा खाने से वो सेहतमंद, खुशबाश और तंदुरुस्त नज़र आने लगेगा। जोड़ों की मजबूती और आवाज़ों का खात्मा। अगर जोड़ों से करक करक की आवाज़ें आती हैं तो बांस का मुरब्बा बेहतरीन इलाज है। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करके हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। बांस का मुरब्बा बनाने का आसान तरीका। इज्जा। कच्चे बांस इब्तदाई मरहले में चीनी, पानी। तरकीब। बांस के छिलके उतार कर दरमियाने साइज़ के गोल टुकड़े काट लें। हर टुकड़े पर दानेदार चम्मच कांटे से छोटे सुराख करें। पानी उबालें, उसमें बांस के टुकड़े डालकर अच्छी तरह पकाएं। अलग से चीनी की चाशनी तैयार करें। बांस के उबले टुकड़ों को चाशनी में डालकर 2-3 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। जायके के लिए उसे एक रात ढाँप कर रख दें। ठंडा करके किसी साफ मर्तबान में महफूज करें। तरीका इस्तेमाल। रोज़ाना सुबह नहार में एक टुकड़ा बांस का मुरब्बा खाएं। ये कोर्स कम अज़ कम 2 माह जारी रखें। एहतियात। हामला ख़वातीन या ख़ास अमराज़ में मुब्तला अफ़राद इस्तेमाल से पहले माहिर हिकमत या तबीब से मशवरा करें। मिक़दार में ज़्यादती से परहेज़ करें। अगर आप छोटे कद, कमज़ोर जिस्म या बच्चों की सुस्त नशोनुमा से परेशान हैं तो बांस का मुरब्बा आपके लिए एक मुअस्सिर देसी और आज़मूदा इलाज साबित हो सकता है। कुछ लोग आपसे सिर्फ तब ही बात करते हैं जब वो फ्री होते हैं और कुछ लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से भी कोशिश करके कुछ फ्री वक्त सिर्फ उसके लिए निकालते हैं कि आपसे बात कर सकें। इन दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए किसी का टाइम पास बनने से बचें। उन लोगों को देखकर मुतासिर ना हो जो फ़ैशन करते हैं, महंगे महंगे लिबास पहनते हैं। ये तो बस दुनियावी चीज़ें हैं, बल्कि ऐसे लोगों को देखकर मुतासिर हों जो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़कर उस पर अमल करते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो दूसरों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाते, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर खुद को बदलना ही है तो नेक लोगों को देखकर खुद को बदलें ताकि आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ऐ तन्हाई में गुनाह करने वाले, तू दरवाज़े की आवाज़ से कांप जाता है और उस ज़ात से नहीं डरता जो आसमानों का रब और हर चीज़ पर गालिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कौन है जिसे अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल प्यारा हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में कोई ऐसा नहीं जिसे अपना माल ज़्यादा प्यारा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसका माल वो है जो उसने मौत से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और उसके वारिस का माल वो है जो वो छोड़कर मरा। नाज़रीन, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पी जाओ, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। अगर आपको 6 मिनट से ज़्यादा टाइम हाथ बाथरूम में लगता है तो आपका मैदा ख़राब है। अगर जोड़ों का दर्द ना जाता हो तो उस पर जैतून के तेल की मालिश किया करो। दर्द जैसा भी हो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पुरफ्तन हालात में रजू इलाही सलामती का रास्ता है। आज का दौर आजमाइशों, अंदेशों और बेयकीनी से भरपूर है। फ़िज़ा में इज़्तिराब है, दिल बेचैन है और खौफ ने इंसानों को घेर रखा है। हर तरफ से खबरें दिल को दहला देने वाली आ रही हैं। ऐसे वक्त में एक मुसलमान का सबसे पहला और सबसे मजबूत सहारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दामन है। ये वक्त है कि हम संजीदगी से अपने अमाल का जायज़ा लें, अपने दिलों को झांकें और अपने रब की तरफ पलट आएं। अल्लाह ताला बार बार कुरान में हमें याद दिलाता है कि जब ज़मीन पर फ़साद भर जाए, जब इंसान अपने रब से गाफिल हो जाए तो आजमाइशें नाजिल होती हैं, मगर वही रब करीम रुजू करने वालों को माफ़ भी फरमा देता है। ये वक्त है तौबा और इस्तग़फ़ार का। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, आंखों से आंसू बहाकर दिल से तौबा करें।
انفرادی اور اجتماعی استغفار ہی عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وقت ہے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سچے دل سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، پوری امت کے لیے، بالخصوص ان مظلوموں کے لیے جن پر حالات بھاری ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا زبان، نظر، دل اور عمل کو گناہوں سے بچائیں۔ دنیا کی بے راہ روی اور لہو و لعب سے بچنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہے خدمت خلق اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا۔ ایسے نازک حالات میں ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ضرورت مند، متاثر اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ان کا حق نکالنا ہمارا فرض ہے۔ کھانا، لباس، دوا، مالی مدد جو ممکن ہو، خاموشی سے اور اخلاص کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ یاد رکھیں مصیبتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، مایوس کرنے کے لیے نہیں۔ رب کریم تو بندے کی طرف 70 ماؤں سے بھر کر مہربانی کرتا ہے، بس ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو کسی انسان کا متبادل بن سکتی ہے؟ یہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ساتھ رہیں یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے اور بالآخر اس نے چلے جانا ہے۔ پھر ایک دم جب یہ سانحہ ہوا، یعنی وہ مخصوص شخص بچھڑ گیا، تو یوں لگا کہ بغیر بے ہوش کیے ہمارے جسم کا کوئی حصہ کھینچ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حالت میں بھی سرجری کا آپشن ہوتا ہے۔ ٹانکے لگ جاتے ہیں، کچھ عرصہ دوائیاں کھانے سے زخم بڑھ جاتا ہے، بس ایک نشان رہ جاتا ہے جو کہ مرتے دم تک نہیں جاتا۔ اس جانے والے کے بھی نشان یعنی یادیں تو رہیں گی، لیکن زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ کام کریں، اپنے آپ کو مصروف کیجیے۔